अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, जब आप जोड़ तोड़ की हुकूमत बनाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी हुकूमत बनाने की कोशिश करते हैं जिसको अवामी हमायत हासिल ना हो, जब आप एक ऐसी सियासी पार्टी की हुकूमत बनाने की कोशिश करते हैं जिसको असम्बली में मेजॉरिटी हासिल ना हो, जिसको अवाम ने वोट ना दिया हो, तो फिर उसका हशर वही होता है जो आज शहबाज शरीफ की हुकूमत बनाने के लिए जो जोड़ तोड़ किया गया था। वो जोड़ तोड़ एक ईंट रखते हैं तो दूसरी जो है वो खिसक जाती है, एक ब्लॉक को उठा के उसकी तरफ रखते हैं तो दूसरा जो है वो खिसक जाता है। और ये सिनेरियो अभी तक बना हुआ है। शहबाज शरीफ साहब बीमार भी हो चुके हैं, तबीयत भी नासाज हो चुकी है, और आपको मालूम है कि जब आले शरीफ में किसी शख्स की तबीयत खराब हो जाए, तबीयत नासाज हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है। इसके भी दो मतलब होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये कि अब पीपल्स पार्टी को छोड़कर दूसरी सियासी जमातों के साथ मिलकर जो हुकूमत बनाने का प्लान बी था, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं हमें अमल होता हुआ नजर दिखाई देता है। चूंकि ये सब जो सियासी पार्टियां पीडीएम 2 में इकट्ठी हुई हैं, इनके नजरियात मुख्तलिफ हैं, इनके फ्लैग्स अलग हैं। इनको एक फ्लैग के नीचे किसने इकट्ठा किया है ये भी आपको मालूम है। लेकिन उससे भी बड़ा मसला ये है कि ये सब लोग मफामत नहीं बल्कि मफादात की खातर इकट्ठे हुए थे। लेकिन इनके जो मफादात हैं, इनका जो आपसी टकराव है, वो अब बिल्कुल खुलकर सामने आया है। और एमक्यूएम ने वो मुतालबा रख दिया है जो पिछले 60 साल से वो मुतालबा पूरा नहीं होने दिया। किसने नहीं होने दिया? पीपल्स पार्टी ने नहीं होने दिया। और नून लीग उनसे ये वादा कर रही है कि हम आपको वो करके देंगे। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो इधर उधर से ईंटें उठा के, ब्लॉक उठा के ये जो एक हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है, ये कैसे अभी बन भी नहीं पा रही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है। और आपने कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि आपने किसको वोट किया था, आपके हलके से कौन इलेक्शन जीता है, फॉर्म 45 में कौन जीता है, 8 फरवरी को कौन जीता है, 9 को कौन जीता है, और फॉर्म 47 के मुताबिक कौन जीता है। सबसे पहले तो ये सबक है उन लोगों के लिए, उन ताकतों के लिए, उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो सिर्फ अपने मफादात की खातर, जो सिर्फ हुकूमत में आने की खातर, जो पाकिस्तान के अवाम के अगेंस्ट जाकर अपनी सियासत बचाने की खातर हुकूमत बनाते हैं, हुकूमत लेते हैं, डील्स करते हैं, डील्स बनाते हैं, फिर उनको कैसे ब्लैकमेल किया जाता है। ये इसकी एक बड़ी जिंदा एग्जांपल आपको यहां पर भी मिलेगी और इससे पहले पीडीएम की जो पहली हुकूमत बनी थी उसमें भी मिलेगी। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, उनके साथ नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है। मौलाना इससे पहले इनको इनकार कर चुके हुए हैं कि मैं किसी भी तरह से आपकी हुकूमत में इसका हिस्सा बनने के लिए, इसमें कोई ओहदा लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं, क्योंकि मौलाना साहब भी कहीं और पर इंटरेस्टेड हैं। वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन असल में हुआ ये कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने जब सबसे पहले बल्कि पीएमएलएन को ये ऑफर दी थी कि आपके साथ मिलकर हम बनाते हैं हुकूमत, लेकिन जब पीएमएलएन को पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल हो गई तो इन्होंने उनको आंखें दिखाना शुरू कर दी। हमने आपको वीडियो भी बना के दी थी, बल्कि 3 वीडियोस बना के दी थी। फिर हमारी वीडियो की तस्दीक खुद मुस्तफ़ा कमाल ने की। फिर हमारी वीडियो की तस्दीक जो है वो ऑडियो लीक के थ्रू, जो कामरान टसोरी गवर्नर सिंध हैं उनके थ्रू भी हुई। कुछ लोगों ने उस वक्त कमेंट्स भी किए थे कि आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन आपने फिर खुद प्रूफ्स देखे कि ये जब ऑडियोज लीक हुई तो खुद आकर उन्होंने तस्दीक की कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। एमक्यूएम को आंखें दिखाने वाले ये मुस्लिम लीग नून वाले अब दोबारा इन्होंने एमक्यूएम से मायदा कर लिया है।
ایم کیو ایم کا جو ایک مطالبہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو کسی بھی صورت پیپلز پارٹی کو منظور نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے وہ ریڈ لائن کی حیثیت رکھتا ہے. یاد رکھیے گا وہ پیپلز پارٹی کے لیے ریڈ لائن کی حیثیت رکھتا ہے. اسی وجہ سے تو پیپلز پارٹی آرام سے اندرون سندھ سے جیت جاتی ہے اور کبھی کبھار شہری سندھ میں سے بھی کوئی نہ کوئی سیٹ حاصل کر لیتی ہے. وہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن مسلم لیگ نون یہ وعدہ کر چکی ہے اور یہاں پر ایک بڑا پھڈا پڑنے جا رہا ہے. ہوا یہ ہے کہ نامزد وزیر اعظم شہباز شریف کی طبیعت ناساز ہوئی ہے اور وہ سپیکر کے لیے آئے تھے, ووٹ ڈالا, واپس چلے گئے. نواز شریف سے بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی. شہباز شریف کو بارے میں یعنی جو رپورٹ ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ فلو اور گلے کے درد کی شکایت ہے. وہ ماسک پہن کر آئے تھے, وہ چلے گئے واپس. نواز شریف سے بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن اس کے بعد نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی. اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کل جو لوگ ایم کیو ایم کو آنکھیں دکھا رہے تھے وہ آج مولانا فضل الرحمان کی منتوں کے اوپر اترے ہوئے ہیں. اب ایم کیو ایم جو ہے اس نے یہ ایک ایگریمنٹ کیا ہے, ایک معاہدہ کیا ہے. اس معاہدے کے تحت ایم کیو ایم اب حکومت کا حصہ بنے گی, حکومتی بینچز کے اوپر بیٹھے گی, لیکن وہ کوئی بھی وزارتیں نہیں لے گی. لیکن ایم کیو ایم جو ہے اس کا مطالبہ ہے 3 آئینی ترامیم کے لیے. اس میں سے ایک جو آئینی ترمیم ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے اور یہ بات اس معاہدے میں لکھی بھی گئی ہے جس کے مطابق معاہدے کی میں 1-2 پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں جو امپورٹنٹ ہیں جس کے اوپر پیپلز پارٹی کو اختلاف ہے. وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایم کیو ایم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس میں ایک آئینی ترمیم کا وعدہ کیا گیا ہے. اور یہاں پر جو ایم کیو ایم پہلے 5 حکومت میں وزارتیں مانگ رہی تھی, گورنر سندھ مانگ رہی تھی, اب اس کو مائنس کر کے وہ یہاں پر لے آئے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم وہ بعد میں دیکھیں گے. اب شاید 2 جو وزارتیں ہیں اس کے اوپر ایگری ہوئے ہیں وہ. اس کے بعد گورنر سندھ بھی نہیں ان کو مل رہا. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم ان کو مل جائے. اور یہ آئینی ترمیم اگر ان کو مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حکومت میں تو ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. وزارتیں کم ہو جائیں گی, گورنرشپ بھی نہیں ملے گی, لیکن ان کی آنے والی جو سیاست ہے وہ بچ جائے گی. اور اس میں یہ چاہتے ہیں کہ ضلعی جو خود مختاری ہے اس کی ترمیم کی جائے. اور یہ مطالبہ ہے ان کا مسلم لیگ نون کے ساتھ. ایک تو یہ مطالبہ پورا ہو نہیں سکتا, اس کی وجہ عمران خان کی سینٹ میں میجورٹی ہے اور اگر سینٹ میں میجورٹی ہے تو یہ ترمیم ہوگی نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ فاروق ستار نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بھائی 60 سالوں سے, پچھلے 60 سالوں سے یہ یعنی ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگایا گیا ہے, کراچی کے لوگوں کو لگایا گیا ہے کہ ہم آپ کو ذیلی خود مختاری دیں گے. اچھا جب آپ ذیلی خود مختاری دیں گے تو پھر اصل میں پریکٹیکلی جو سندھ حکومت ہے اس کے اختیارات کم ہو جائیں گے. اور کراچی کے جو 5 اضلاع ہیں وہاں پر چونکہ لوکل لیول کے اوپر ایم کیو ایم کبھی نہ کبھی تو پاور میں آتی رہی ہے یا آتی رہے گی, اور یعنی سندھ میں تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے لیے یہ ریڈ لائن کی حیثیت ہے. وہ اپنے ہاتھ کاٹ کر مسلم لیگ نون کے لیے ایم کیو ایم کے ہاتھ میں نہیں دیں گے, نہیں دے سکتے. اور زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ نہیں بلکہ وہ مفادات کے بادشاہ ہیں اور وہ اپنے مفادات کے اوپر اتنی بڑی کاری جو ضرب ہے وہ نہیں لگنے دیں گے. اور خبریں یہ چل رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے ان کے بیچ اس معاملے کے اوپر جو اختلاف ہے یہ آگے بڑھ کر حکومت سے علیحدگی کا سبب بن سکتا ہے. اور اسی لیے ایک تو شہباز شریف کی طبیعت ناساز ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی اگر نہیں ساتھ چلتی تو پی ایم ایل این یہ بھی سوچ رہی ہے
کہ اس کے علاوہ کیا کوئی ایسی سچویشن صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ بنا لیں، پیپلز پارٹی کے بغیر بنا لیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے اور وہ دوسری جماعتوں کو دی جائیں۔ اس کے بعد کوئی شاید اس طرح کی سچویشن بن جائے، لیکن وہ لینا بھی وہ بھی بڑا مشکل جو ہے اس وقت ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ بھی بڑی سمپل سی ہے کہ اگر ان سیٹوں کے اوپر کوئی وزیر اعظم یا صدر بن بھی جاتا ہے، کل کوئی عدالت میں اس کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے، تو پھر یہ بنی بنائی جو حکومت ہے یا پکی پکائی جو دیکھ ہے وہ بھی الٹ سکتی ہے۔ آپ بھی اس کے بارے میں ضرور کامنٹ باکس میں جا کر لکھیے گا۔ چیزیں اصل میں بیک اینڈ کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آصف زرداری مسلسل نواز شریف سے ملاقات کرنے سے وہ انکاری ہیں۔ اگر مولانا کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ زرداری صاحب سے بھی ملاقات کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن زرداری نے صرف یہ کہا کہ ہم شہباز سے ملیں گے، نواز سے نہیں ملیں گے۔ اس کے اوپر میں گزشتہ 2-3 ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں، اس لیے اب بات نہیں کروں گا۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں جا کر لکھیے گا اس کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔